فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ مبارک مہینہ جو قیمتی ہے وہ اعمال کے اعتبار سے اور نیکیوں کے اعتبار سے اور اللہ کے تعلق کے اعتبار سے، لیکن ہماری زندگیاں چونکہ اللہ کی ذات عالی سے اتنی بیگانہ ہو گئی کہ اب وہ اس راستے کی قیمت کو پہچاننے سے ہماری زندگی عام طور سے بچھی ہوئی ہے. اب یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے کچھ بندوں پر کرم فرما دیا اور توفیق دے دی کہ جس کے نتیجے میں اللہ کے گھر کی حاضری بھی آسان ہو گئی اور نماز و قرآن بھی آسان ہو گیا اور تلاوت و عبادت بھی سہل ہو گئی اور روزہ اور افطار بھی آسان ہو گیا اور سحر کا اٹھنا بھی آسان ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں حق تعالیٰ شانہ کے فضل کی علامت ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی بندے کے ساتھ فضل کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کو عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اور اللہ کی فضل کی علامت یہ کہ وہ اپنے بندوں کو عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ پاک کسی بندے کے ساتھ فضل کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا اس میں اڈیل دیتے ہیں اور چیزیں اس کو بے تحاشا دے دیتے ہیں، سامان دنیا اس میں بھر دیتے ہیں. بلکہ عجیب بات ہے، جس قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور جو قرآن پاک ہماری رہنمائی کا سبب ہے اور جس قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ہدایت کے خزانے رکھے ہیں اور جس قرآن پاک کو اس مہینے کے اندر بار بار پڑھنا اور سننا اسی ہے کہ اس کے آئینے میں اپنی زندگی کو صحیح کر لیں. تو اس کے اندر تو اللہ پاک عجیب بات فرماتے ہیں، فلما نسوا ما ذکروا به وفتحنا، اور آگے فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہماری ذات سے غافل ہو جاتا ہے اور ہماری یاد سے بھول جاتا ہے اور راستہ بدل لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم کیا کرتے ہیں، دنیا کے فتوحات کے دروازے اس کے اوپر کھول دیتے ہیں. تو کس پہ دنیا کے فتوحات کے دروازے کھولتے ہیں؟ اپنے غافل پر، نافرمان پر، بے دین پر، دنیا کے پرستار پر، بھوک کے طلبگار پر اور دنیا کی حقیر تمناؤں کو اپنی زندگی کا محور و مرکز بنانے والے پر. اللہ کے پاک کلام کا اعلان یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر اپنی دنیا کے دروازے کھول دیتے ہیں اور فتوحات کو کشادہ کر دیتے ہیں. حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا فاخذناهم، آگے اس بات کا ذکر فرمایا کہ جب وہ ان کیفیات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی اس دنیا پر اترانے لگتے ہیں اور وہ اپنی اس فرحتوں کے اوپر مسرت کرنے لگتے ہیں تو پھر ہم ان کو ایسے پکڑتے ہیں کہ ہماری پکڑ سے دنیا کی کوئی طاقت ہم کو چھوڑا نہیں سکتی. تو چونکہ اس دنیا کو آزمائش کا اور اس دنیا کو ابتلا کا بنایا گیا تو اس دنیا میں اللہ پاک اپنے فضل کے لیے عمل عطا فرماتے ہیں، فضل کے لیے شکل نہیں دیتے ہیں. شکل کی چونکہ ان کے پاس کوئی قیمت اور کوئی مقام ہے نہیں، لہذا شکلوں کو انہوں نے کبھی اپنے بندوں کی بلندی کے لیے یا ان کی عزت کے لیے بنیاد نہیں بنایا، بلکہ اعلان یہ کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہمارے پاس تمہاری زندگیوں کے اندر مکرم، محترم اور بزرگ وہ ہے جو ہمارا تقوی اختیار کر لے، ہم سے ڈرنے والا ہو. اور اس مبارک مہینے کو اللہ پاک نے تقوی کا مہینہ بنایا تاکہ آدمی ان اعمال کے ذریعے سے اپنی زندگی کو تقوی کی زندگی بنا لے اور تقوی پہ ملنے والی برکتوں سے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے خزانوں کا حامل بنا لے. اسی لیے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو لوگ ہماری ذات سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ کیا کرتے ہیں، تنگیوں کے اندر ان کے راستے نکالتے ہیں. جہاں آدمی سمجھتا ہے کہ اب زندگی کی نا امیدی ہے، اللہ نا امیدی میں سے امید پیدا کرتے ہیں اور ان کی مجبوریوں کے اندر سے ان کے لیے کشادگی کے اسباب پیدا کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت اتنا ہی نہیں کرتے بلکہ وہ یرزقہم لا یحتسب، ان کو روزی عطا فرماتے ہیں اور بے حساب روزی عطا فرماتے ہیں. اب ہمارے نزدیک تو ایک ہی حساب ہے، اور 5 اور 5 10 اور 10 کے بعد بس، تو ہم 5 اور 5 10 کے حساب جانتے ہیں. اور اللہ رب العزت یہ بتاتے ہیں کہ بے حساب بھی ایک حساب ہے کہ ہم تم کو بے گنتی دیتے ہیں، ہم تم کو بے حساب دیتے ہیں، ہم اپنے کرم کے خزانے اتنے عطا کرتے ہیں کہ تم اس کا تصور نہیں کر سکتے. لیکن کب دیتے ہیں؟ جب ہم تم ہماری ذات پر تقوی اختیار کرو اور ہماری آزمائشوں پر پورے اتر جاؤ. آزمائش تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس دنیا میں ہر بندے کے ساتھ نہیں ہوتی.
ان کے ساتھ ہوتی ہے جن کے ایمان کا کمال، ان کے تقوی و طہارت کی بلندی اور اللہ کے تعلق کے اعتبار سے صحابہ کے ساتھ آزمائشیں ہوئی، اہل اللہ کی زندگی کے اندر آزمائشیں ہوئی، اس لیے کہ ان کے ایمان بڑے کمال درجے کے اوپر رہے اور رہتے ہیں جو اللہ کے محبوب بنتے ہیں، اور جو سیدھا سادہ آدمی ہے جس کی زندگی کے اندر ایمان کا کمال بھی نہیں اور ایمان کے راستے کے تقاضوں کو پورا کرنے والا حوصلہ بھی نہیں، تو اللہ آزمائش کو مسئلہ ایسا کے ساتھ نہیں رکھتے، بلکہ اللہ کرم کرتے ہیں، ان کی غفلتوں کو ندامت میں معاف کرتے ہیں اور آگے کے دروازے اپنی قدرت سے عطا فرماتے ہیں۔ بے شمار واقعات چوروں کے، لٹیروں کے، ڈاکوؤں کی زندگیوں کے تاریخ بھری پڑی ہے۔ جب یہ توبہ کے راستے پر آئے تو اللہ رب العزت نے ان کی زندگیوں کو ہدایت کے کمال پر پہنچا دیا اور ان کی زندگیوں کی توبہ کو قبول کر کے ان کو زمانے کے انسانوں کو ان کے ہاتھ میں توبہ کرنے والا بنا دیا۔ لیکن یہ کب ہوا؟ جب آدمی کے اندر طلب ہو اور وہ تقوی و طہارت کے راستے کو پہچاننے کی جستجو کرے تو اس کے نتیجے میں اللہ اپنی قدرت سے دیتے ہیں۔ تو یہ مبارک مہینہ، یہ ماہ رمضان، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے کو نیکیوں کا مہینہ بتلایا اور اس کے اندر قبولیت دعا کی دعوت دی گئی اور اس میں توبہ کو قبول کرنے کی خوشخبری دی گئی، اور جن طرح سے اس وقت آپ اور ہم گزر رہے ہیں یہ مغفرت کا دہا ہے، یہ توبہ کا دہا ہے کہ اللہ رب العزت اس بات کی خوشخبری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو نصیب فرما چکے کہ دیکھو یہ مبارک مہینہ ہے جس کا پہلا دہا رحمت ہے اور دوسرا دہا مغفرت ہے اور تیسرا دہا جہنم کی آگ سے نجات اور خلاصی ہے۔ تو گویا اللہ پاک اپنی رحمتوں سے نہال کر کر اور اپنی رحمتوں سے نواز کر، جن کی رحمتوں کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ دنیا میں دینے پہ آتے ہیں تو کیا کیا دے دیتے ہیں اور آخرت میں نوازنے پہ آتے ہیں تو کیا کیا دے دیتے ہیں۔ ان کی رحمت ہے جو اپنے بندوں کو جیسے چاہے عطا کر دیں۔ دنیا کے اندر تو ان کی ایک رحمت عامہ ہے، کھانے پر، پینے پر، پہننے پر، اوڑھنے پر، ضرورتوں کی تکمیل پر دے دینا، یہ تو ان کا ضابطہ ہے کہ وہ ہر ایک کو دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے واقعات میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کھانے کے لیے بیٹھے اور خیال ہوا کہ کسی مسافر کو تلاش کر لو، باہر نکلے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ پریشان بھی ہے، مسافر بھی ہے، اسے بلا لیا، اپنے دستر پہ بٹھا لیا، اسے اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کی قدرت بیان کی، اور نبی ہے، نبی کے اندر کیفیت حریصانہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی کو جہنم سے بچائے اور انہیں جنت کے راستے پہ ڈالے، لیکن اس نے ساری سننے کے بعد کہا کہ ابراہیم تم جو چاہے کہہ لو، لیکن میں تو اپنے انہی معبودوں کو مانتا ہوں جن کی میں پرستش کرتا ہوں، یہ رب مجھے سمجھ میں نہیں آیا جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو۔ اور جب اللہ کی بڑائی سننے کے بعد اور نبی کی زبان سے سننے کے بعد انکار کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیرت بھی جوش میں آئی، آپ نے کہا اٹھ جا، تو میرے دستر میں بیٹھنے کے لائق نہیں۔ جب آپ نے اسے اٹھا دیا تو ہم تعالیٰ شانوں کی وحی آئی، اے ابراہیم تو ہم نے آپ کو اپنا خلیل بنایا اور منصب نبوت پہ نوازا، اور آپ میں اتنی بھی برداشت کی طاقت نہیں رہی، ہمارا یہ بندہ 60 برس سے ہمارا انکار کر رہا، ہم پھر بھی اس کی پرورش کر رہے ہیں اور اس کی ضرورتوں کو پوری کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ تمہارے سامنے انکار کیا تو تم اپنے دستر میں بٹھانے کو تیار نہیں ہوئے۔ تو گھبرا گئے کہ منشا الہی یہ ہے کہ اس کی بھی خدمت کی جائے، اور دوڑے ہوئے باہر نکلے اور روتے ہوئے اس کو تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ مل گیا تو خوشامد کر کے کہا اللہ کے لیے آ جا، مجھے معاف کر دے اور میرے دستر کو قبول کر لے۔ تو اس نے کہا کہ اے ابراہیم یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، جب میں حاجت مند تھا تم نے مجھے دھتکار دیا اور دھکا دے دیا، اور جب میں جا رہا ہوں تو تم روتے ہوئے مجھے بلا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے دعوت دی اور تو نے میرے رب کا انکار کیا، میرے مولا نے مجھ پہ وحی نازل کی اور مجھ سے کہا کہ ہم 60 برس سے اس کی بغاوت کو مان رہے ہیں اور پھر بھی اس کو برداشت کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود اسے روزی دے رہے ہیں، اور تم ایک مرتبہ اپنے دستر پہ کھلانے کو تیار نہیں ہوئے۔ تو میں سمجھ گیا کہ میرے مولا کی منشا کے میں نے خلاف کیا، اس لیے میں تمہاری خوشامد کر رہا ہوں۔ اب جب وہ اللہ کی اس رحمت والی کیفیت کو سنا تو چیخ اٹھا، اس نے کہا کہ ابراہیم ایسے پروردگار کو پہلے مانوں گا اور بعد تمہارے دستر پہ بیٹھوں گا۔ تو میرے دوستوں، رحمت والا رب تو وہ ہے جو بے دینوں کے ساتھ بھی کرم کا معاملہ کرتا ہے، اور ظاہری عطایا اور جود استقامت تو وہ ہر ایک کے ساتھ ان کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں اور ان ساری چیزوں کے ساتھ چلاتے ہیں، اور آخرت کی زندگی میں جو ایمان والوں پہ کرم فرمائیں گے اور اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے اور ستاری کا معاملہ فرمائیں گے، تو
تو حدیث پاک میں بے شمار واقعات ان کے رحم کے، ان کے کرم کے اور ان کے جود و سخا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جن کے اندر اس بات کا ذکر میں ملتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندے کو ایک نیکی کی کمی پڑ جائے گی، اعمال تول رہے ہوں گے اور ایک نیکی کی کمی پڑے گی، اب یہ پریشان ہوگا، فرشتے کہیں گے کہ تیرے پاس ایک نیکی نہیں ہے، اگر کہیں سے لا سکتا ہے تو لا لے ورنہ پھر تیرا حساب جہنم کی صف میں ہو جائے گا۔ اب وہ گھبرائے گا، پریشان ہوگا، اور جس کے قریب جائے گا وہ منہ پھیرے گا کہ میاں ہماری آخرت کے لانے پڑے ہیں، تو ہم سے کیا بات کرتے ہیں، ہم کسی کو نیکی دینے کے نہیں، ہم خود اس وقت حیران اور پریشان ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا کہ سگی ماں اپنا منہ پھیر لے گی اور چہیتے بیٹے کی طرف دیکھنے کے لیے مائل نہیں ہوگی۔ ایسے میں ایک اللہ کے بندے سے اس کا سابقہ پڑے گا اور وہ کہے گا کہ کیا بات ہے کہ حشر کے میدان میں تو پریشان ہے، وہ کہے گا ایک نیکی کا مسئلہ ہے، میں پریشان ہوں۔ وہ اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا تو یہ کہے گا کہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، زندگی ساری بدیوں سے بھری ہوئی ہے، اور سوائے ایک نیکی کے میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، گناہوں کے ڈھیر ہیں، تو اول بھی میرے لیے جہنم ہے، آخر بھی میرے لیے جہنم ہے، چل اگر تیرا کام بنتا ہے تو یہ نیکی کو لے کر چلے جا۔ اب حق تعالیٰ خود اس کے دل میں بات ڈال کر اپنی رحمت حشر کے میدان میں دکھانا چاہے گا، تو اس کے دل میں بات ڈالیں گے کہ وہ ایک نیکی دینے پہ تیار ہوگا۔ اب جب وہ ایک نیکی دے گا تو حق تعالیٰ کہیں گے کہ پوچھو اس سے کہ ایک نیکی کہاں سے لے کر آیا، فرشتے کہیں گے مولا یہ اس کے پاس سے لایا جس کے پاس ایک ہی نیکی تھی اور کوئی سرمایہ نہیں تھا، اس نے کہا اول ایک ہے اور آخر ایک ہے، تو حق تعالیٰ کہیں گے کیا میرا بندہ مجھ سے زیادہ سخی بننا چاہتا ہے، جو اپنی نیکی دے کر میرے بندے کو جہنم سے بچا رہا، جا اس کے صدقے میں تجھے بھی جہنم سے نجات دے اور تیرے لیے بھی رحمت کے دروازے کشادہ کر دیا۔ تو میرے دوستوں، وہ رحمت والا رب کہہ رہا کہ یہ رحمت والا مہینہ ہے، اللہ کرے کہ ہم اللہ کو، اللہ کی ذات کو، ان کی رحمتوں کو پہچان لیں، اور پہچاننے کا راستہ یہی ہے۔ اسی لیے جننے والے نے ایک بار ہماری جماعت پہنچی تھی ایک علاقے میں، اور بڑے بزرگ نقشبندی خاندان کے سلسلے کے بڑے اہل اللہ، دنیا بھر سے لوگ ان کی خدمت میں آتے اور ان کی صحبت میں رہتے۔ شاہ یعقوب صاحب مجددی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا، بھوپال کے علاقے میں وہ رہتے تھے۔ ہماری طلبہ کی جماعت پہنچی، اور جب پہنچی تو جو ہے محبت سے ملاقات کی، قریب بلایا، کہا بیٹا کہاں سے آ رہے ہیں؟ حیدرآباد سے آ رہے ہیں، سردی کے زمانے میں آ رہے ہیں، اللہ کی محبت میں آ رہے ہیں، تم لوگ بڑے پیارے ہو۔ اب محبت کی، حوصلہ بڑھایا، قریب بٹھایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کو سورج کتنا نظر آتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ سورج چھوٹا نظر آتا ہے۔ تو فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ سورج بڑا ہے کہ زمین بڑی ہے؟ تو کہنے والوں نے کہا کہ حضرت سائنس کی دنیا تو یہ بتلاتی ہے کہ سورج زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، خالی بڑا نہیں ہے، بلکہ زمین جیسی اگر 9,72,000 زمینیں ڈال دیں تو سورج کے پیٹ میں چلے جائیں گی۔ سورج اتنا بڑا سیارہ ہے، تو فرمایا ساری زمین سے بڑا ہے اور دکھنے میں کتنا نظر آتا ہے؟ تو کہا ایک توے کے معنی نظر آتا ہے، ایک روٹی کے معنی نظر آتا۔ تو فرمایا بیٹا اتنا چھوٹا کیسے نظر آتا؟ پھر خود ہی فرمایا کہ اس لیے نظر آتا کہ وہ ہزاروں میل ہم سے دور ہے، تو اس لیے اتنا بڑا سورج ہمارے لیے کروڑوں میل دور ہونے کی وجہ سے چھوٹا نظر آتا۔ تو جیسے اتنا بڑا سورج کروڑوں میل دور ہونے کی وجہ سے چھوٹا نظر آتا، اتنے بڑے اللہ سے ہم اتنے دور ہو گئے کہ اللہ بھی ہم کو چھوٹے نظر آ رہے ہیں، نہ ان کا ڈر ہے، نہ ان کا خوف ہے، نہ ان کی اطاعت ہے، نہ ان کی عظمت ہے۔ اب اللہ کا راستہ، دین کی محنتیں، رمضان کی برکتیں، اعمال کی نعمتیں، دعاؤں کی قبولیتیں، تلاوت کی حلاوتیں، عبادت کی لذتیں، یہ اس لیے کہ بندہ اللہ سے قریب تر ہو جائے، اور جب بندہ اللہ سے قریب ہوگا تو اللہ کی بڑائی کھلے گی، ان کی کبریائی کھلے گی، ان کے خزانے اور قدرت کھلے گی، تو جس پر اللہ کی بڑائی کھلے گی وہ اللہ کے غیر کی بڑائی کو پہچاننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وہ کہے گا کہ جب اللہ کے ساتھ میرا تعلق ہے تو اب غیر اللہ کے ساتھ میرا کیا رشتہ کہ میں ان سے قریب ہو جاؤں۔ اب صحابہ کی زندگی میں جتنے مراحل آئے اور اہل اللہ کی زندگی میں جتنے واقعات آئے کہ وقت کے بادشاہوں کو نہیں دیکھا اور وقت کی دولتوں کو قبول نہیں کیا اور وقت کی طاقتوں سے متاثر نہیں ہوئے اور بے نیاز ان سے چلتے رہے، اس لیے کہ اللہ سے قریب اتنے ہو گئے تھے کہ اللہ کی بڑائی ان میں بھول گئی تھی اور اللہ کا تعلق ان کے اوپر ظاہر ہو گیا، یعنی بادشاہت کو ٹھوکر مارا۔ معروف واقعہ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کا کہ ابراہیم ابن ادھم اپنے زمانے کے وقت کے بادشاہ تھے، اور فکر اور لذت اس بات کی تھی، رغبت یہ تھی کہ بھئی اللہ والوں کی صحبت ملے،
اور میری زندگی میں اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے, میں محبت معرفت کے کمال پر پہنچ جاؤں. اس دھن میں زندگی گزار رہے تھے تو اللہ کو ان کی رہبری کرنا مقصود تھا. تو پھر ان کی تاریخ میں آتا کہ محل کے اندر ہیں, بستر پہ لیٹے ہیں, چھت کے اوپر ایسے محسوس ہو رہا کہ جیسے کوئی دوڑ رہا, کوئی چل رہا ہے. تو ایک دم جلال آیا, لیٹے لیٹے وقت کا بادشاہ ہے کہ میرے گھر پہ پہرے دار ہیں, میرے گھر کے اوپر حفاظت کرنے والے نگران کار ہیں. یہ کیا بات کہ میرے محل کی چھت کے اوپر آواز آ رہی ہے. تو لیٹے لیٹے چلا کے فرمایا کہ کون ہے جو ہمارے محل کی چھت کے اوپر ہے. تو ایک آواز کان میں غیبی آ گئی کہ میں اونٹ والا ہوں, اپنا اونٹ تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اور غصہ آیا, کہنے لگے پاگل ہو گیا کہ بادشاہ کے محل کے اوپر تجھے اونٹ ملے گا. تو فرمایا کہ ابراہیم میں پاگل ہو گیا, تم پاگل ہو گئے کہ بادشاہت کی راحتوں میں تمہیں خدا کی معرفت ملے گی. تم معرفت کے لیے کس راستے کو تلاش کر رہے ہو؟ بس دل پہ چوٹ پڑی کہ یہ کوئی ظاہری قصہ نہیں ہے بلکہ خدا کی غیبی نگاہ اور اللہ رب العزت میری رہبری کا سامان فرما رہے. تو پھر اللہ والوں کی صحبت میں گئے, بادشاہت کو بالکل طاق کر دیا اور اپنے سے دستبرداری اختیار کی اور اپنی زندگی کو ایمان والوں کی صحبت میں اور دین والوں کی محنت میں اور آخرت والوں کی مجلسوں میں گزارا. اور پھر اللہ کے راستے کی ٹھوکریں کھائی, مجاہد قربانیاں دی. پھر ولایت کی منزل پہ پہنچ گئے کہ برسوں گزر گئے اور ابھی اللہ کی معرفت پائے ہوئے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر تعلق میں اللہ کے کمان پہ پہنچ گئے. تو وہ کیفیت بن گئی کہ فوج جا رہی تھی, اس نے دور سے دیکھا کہ دجلہ کے کنارے کے اوپر کوئی آدمی بیٹھا ہے, اپنی گدڑی کو اور پھٹے کپڑوں کو سی رہا ہے اور چہرے سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وجاہت ٹپک رہی, بطانت نظر آ رہی. کیا یہ ہمارا وقت کا بادشاہ تو نہیں ہے جس کی ہم تلاش میں تھے, جس کی ہم جستجو میں تھے؟ قریب آ کے دیکھا تو وہ ابراہیم ابن ادھم نظر آئے. تو کہا کہ سرکار مخلوق آپ کے تذکرے کرتی ہے, گھر گھر کے اندر آپ کی محبت کے بول بولے جاتے ہیں, لوگ آپ کی جدائی کے اوپر غمزدہ ہیں. آئیے تو آپ کی حکومت آپ کا استقبال کرنے تیار ہے, تخت و تاج آپ کے قدموں میں ڈالنے تیار ہے. تو فرمایا دور ہٹ جاؤ, اب اللہ نے مجھے حقیقی بادشاہت دے دی, اب میں نقلی بادشاہت کے دھوکے میں اپنی آخرت کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا اور میں اپنی دنیا کو بھی خراب نہیں کرتا. جب انہوں نے بار بار اصرار کیا تو کیفیت میں جلال آیا. جن پھٹے کپڑوں کو اپنی سوئی سے سی رہے تھے اسے سب اسی دریا میں سمندر میں پھینک دیا اور پھینکنے کے بعد کہا کہ تم میں طاقت ہے تو اسے نکال کے دے دو. اب وہ سوچ میں پڑ گئے کہ ایک عجیب مطالبہ ہم سے ہو رہا ہے اس بہتی دریا کے اندر اور ان تیز دھاروں کے اندر. اب سوئی جیسی چیز پتہ نہیں وہ کس طرح کے کنارے کے اوپر چلے گئے, اب ہماری کیا وجہ کہ ہم زندگی کو خطرے میں ڈال دیں, تب بھی ہم اس کو نہیں نکال سکتے. اور جب دیکھا کہ بے بس ہو گئے اور عاجز ہو گئے تو آپ نے پلٹ کے فرمایا کہ دریا کی مچھلیوں میری سوئی مجھے واپس کر دو. تو تھوڑی دیر میں مچھلیوں کے جتھے آئے جن کے منہ کے اندر چمکتی ہوئی سنہری سوئیاں تھی اور وہ کھڑے ہوئے تھے کہ اللہ کے ولی جس کو سوئی کو تم پسند کرنا چاہتے ہو لے لو. آپ نے دیکھ کے فرمایا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے اپنی چاہیے. تو وہ سب ہٹ گئے. تھوڑی دیر میں ایک مچھلی آئی اور وہ تازہ پروہی وہ سوئی جو آپ کے ہاتھ میں تھی وہ نظر آئی. فرمایا ہاں یہ میری سوئی ہے. فرمایا بتاؤ یہ بادشاہت اصلی ہے یا وہ بادشاہت اصلی تھی؟ اب اللہ نے زمین و آسمان کی مخلوق کو ہمارے تابع کر دیا. حدیث پاک میں آتا جو اللہ کی طلب پہ قدم اٹھاتا ہے تو حق تعالی شانہ بلوں کی چوٹیوں کو اور سمندر کی مچھلیوں کو اس کی مغفرت کی دعا کرنے پہ پابند کر دیتے ہیں. اب انسان تو انسان, اور جب آدمی دنیا کی طلب پہ آتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ بھائی دین کی طلب پہ آتے ہیں تو بلوں کی چوٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے, اور دنیا طلب کرنے جاتے ہیں تو گلی سے لے کے رشتہ داروں سے لے کے بازار کی دنیا تک ہر آدمی عداوت سے اور حسد سے دیکھتا ہے کہ کبھی اس کا کاروبار کا دیوالہ نکلے گا اور ہماری اپنی 5 انگلیاں گھی میں آئیں گی. تو دنیا وہ ہے جس سے عداوت اور آدمی کی زندگی کے اندر بغاوت پیدا ہوتی ہے, اور دین وہ ہے جس سے محبت اور اطاعت پیدا ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت پہ آتے ہیں تو مخلوق ہماری اطاعت پہ آتی ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان کے تعلق کو صحیح کر لیا, اللہ رب العزت اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ بینہ و بین الناس, او کما قال. فرمایا کہ جو آدمی اپنے اور اللہ کے درمیان کے تعلق کو صحیح کرتا ہے اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے تعلق کو صحیح کر دیتے ہیں. اب ہر چیز اس کی مطابقت میں آ جاتی ہے اور ہر چیز اس کی موافقت میں آ جاتی ہے. جب یہ اللہ کے حکموں کے موافق بن جاتا ہے تو اللہ ہر چیز کو اس کے موافق بنانے والے راستے پہ اس کی زندگی کو ڈال دیتے ہیں.
اب یہ مبارک مہینہ اس کی تربیت کے لیے دیا گیا کہ تم اللہ کی مرضی کے موافقت میں اپنی زندگی گزارنے کی تربیت پاؤ. یہ کھانا پینا تو ایک ظاہری نظام ہے، لیکن نفسانی تقاضوں کو دبانے کے لیے اس کو وقتی طور پہ چھڑایا، ہٹایا، تاکہ بندے کی زندگی میں بات آ جائے کہ مولا اگر آپ اپنی مرضی کے لیے میری تربیت دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی اطاعت میں، آپ کے حکم کی پابندی کے اندر ان چیزوں کو چھوڑنے پہ تیار ہوں. اور جتنی عبادتیں بندے کو دی گئی، ہر عبادت میں اللہ پاک نے اپنے غیر کو چھڑوانے کے راستے پہ ڈالا. ایمان کا کلمہ دیا تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ پہلے چھوڑو، بعد میں اللہ کی ذات کو قبول کرو. لا الہ پہلے کہا گیا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، نہ زمین سے، نہ آسمان سے، نہ چیزوں سے، نہ سامان سے، نہ ملک سے، نہ مال سے، نہ طاقت سے، نہ قوت سے. جو شکلیں تم کو نظر آ رہی پہلے ان کا انکار کر دو اور اس سے اپنی زندگی کو بری کر لو کہ ان میں سے کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اب الا اللہ معتبر ہے کہ سوائے اللہ کے، کہ اب اللہ کی ذات عالی سے سب کچھ ہوتا ہے. تو اللہ کی ماننے سے پہلے اللہ کے غیر سے اپنے دل و دماغ کو پاک کرو، ان سے اپنی زندگیوں کو نکالو. یہ دو رخی زندگی نہیں کہ بھئی اللہ سے بھی ہوتا، غیر اللہ سے بھی ہوتا. مسجد میں اللہ کا نام لے لیا اور باہر کی زندگی میں غیر اللہ پہ نگاہ رکھ کے چلا لی. اس لیے بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے اہل حق اپنی زندگی کے اندر کبھی ان چیزوں کو بنیاد بنا کر چلنے کے لیے تیار نہیں تھے. بادشاہوں کے پاس صحابہ کا بے باک پہنچ جانا، تاریخ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عاشقان نبوت پہ چلنے والے چہیتے صحابہ کی، کہ ان کی زندگی کے اندر ایسے بے شمار واقعات پیش آئے کہ بادشاہوں کے پاس پہنچ گئے تو بے تکلف پہنچ گئے. ایسے پہنچ گئے کہ اس زمانے میں ایران کی طاقت اور روم کی طاقت ایسی تھی جیسے اس زمانے میں مخلوق کی زبان کے اوپر ہے روس کی طاقت اور امریکہ کی طاقت ہے. تو جیسا آدمی سمجھتا کہ یہ بڑی طاقتیں ہیں، اس زمانے کی یہ بڑی طاقتیں تھیں. اور ایسی طاقتوں کے زمانے میں صحابہ کا حال یہ کہ سیدھے سادھے حال کے اندر ایران پہنچ گئے. اور ہم کیسے پہنچ گئے کہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے مشورہ کیا اور امیر المومنین نے کہا کہ جا کے ان کو جہنم سے بچانا ہے اور آقا کی نبوت کا پیغام ان کو سنانا ہے اور حق راستے پہ ان کی زندگی کو ڈالنا ہے. جاؤ اور جا کے ان کو حق کی بات پہنچاؤ. اور جب یہ پہنچے تو یہ چند ہزار کا مجمع، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سردار لشکر، اور اس حالت کے اندر پہنچے کہ اس وقت رستم کے دل کے اوپر ان کی ہیبت پڑ رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بات ملتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، حق تعالیٰ شانہ نے مجھے وہ خصوصی نعمتیں عطا فرمائی جو نعمتیں مجھ سے پہلے اور نبیوں کے حصے میں نہیں آئی. ان میں ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ نصرت بالرعب، کہ اللہ پاک نے میرے اندر رعب سے نصرت عطا فرمایا کہ نبی جس راستے پہ چلتا ہے 40 دن کے فاصلے پہ رہنے والے کا دل اس سے کانپنے اور ہیبت کھانے لگتا ہے، اس کی عظمت و تقدس کا اثر پڑتا ہے. چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، تو ختم نبوت کی برکتیں اس امت کو بھی دی گئی. اگر امت تقوی و طہارت کے ساتھ چلتی ہے تو اس کا روپ بھی خدا غیروں کے اوپر دور سے ڈال دیتے ہیں اور ان کے اوپر پڑ جاتا ہے. تو صحابہ کے زمانے میں بھی پڑا، اہل اللہ کے زمانے میں بھی پڑا، اور قیامت تک ایمان والوں کی زندگی میں جو روب ہے وہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے. اگر تمہارا دل دنیا کی محبتوں سے پاک ہوگا تو خدا تمہارے چہروں پر اسلام کی ہیبت عطا فرمائیں گے، اور اگر تمہارے دل دنیا کی محبتوں میں گرفتار ہوں گے تو اس کا پہلا عذاب یہ ہوگا کہ خدا تمہارے چہروں سے ہیبت اسلام کو ختم کر دیں گے. اب تمہارے دلوں کو، تمہارے چہروں سے روب نہیں پڑے گا، دبدبا نہیں پڑے گا، ہیبت اسلامی کا اظہار نہیں ہوگا. اس لیے کہ دل دنیا کی محبتوں کا شکار بن گیا. تو دنیا اور دین کی تاثیرات اللہ پاک نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے پاک قرآن سے ظاہر کر دی کہ دیکھو قرآن میں کیا ہے. تو اب جو نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ پہنچ رہے ہیں، فاصلے پر ہیں صحابہ، اور رستم کو اللہ خواب میں دکھلا رہے ہیں. اب وہ صبح اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ حضور یہ پھٹے حال آ رہے ہیں، یہ دیوانوار قسم کے انسان ہیں، تاریخ اس پہ گواہ ہے کہ جدھر گئے ہیں وہ ملک ان کے قدموں میں آئے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ ان سے صلح کر لیجیے اور کوئی معاملہ کر لیجیے. کھضرا حیران ہے، وہ کہہ رہا کہ اتنا بڑا 70 سالہ اور ان پھٹے حال آنے والوں سے گھبرا رہا، جن کے پیروں میں جوتیاں نہیں، جن کی جھولیوں میں کھانا نہیں، جن کی سواریاں ڈھنگ کی نہیں، اور ان سے تم ڈر رہے ہو اور ان سے تم گھبرا رہے ہو. اب وہ گھبرا اس بات کر رہا تھا کہ 3 راتوں سے وہ دیکھ رہا ہے
کہ آسمان سے کوئی مخلوق اتر رہی ہے اور ایران کے ہتھیاروں کو باندھ کے ان کا گٹا اور ڈھیر جمع کر کر اس کے اوپر سیل کر رہی ہے اور مہر لگا رہی ہے، وہ کھلنے نہیں پاتے اور بے وزن بن جاتے. وہ سمجھ گیا کہ اب یہ ہتھیار بے قیمت بن جائیں گے اور یہ ان کے اوپر چل نہیں سکیں گے اور ہماری ہلاکت ہو جائے گی. اور وہ بار بار کہہ رہا کہ کم از کم ان سے بات کر لی تھی. اب جب قربت ہوئی، صحابہ پہنچ گئے ایران کی سرحد پر، تو اب کزرا پہ بھی اس کا تعصب پڑنے لگا. اب وہ بھی حد زدہ ہو گئے. اس نے اب کہا اپنے نمائندے کو بھیجو اور پیشکش کرو. اس نے کہا کہ تم بھوکے ہیں تو کھانا لے لو، تم پھٹے ہاتھ ہیں تو تمہارے کپڑوں کا انتظام کر دیں گے، تم مسافر ہیں، دور سے آئے ہیں اور مدتوں سے تم اپنے علاقوں سے پچھڑے ہوئے ہیں، اگر تم تنہا ہیں تو تمہارے لیے ایران کی حسین عورتیں تمہارے حوالے کر دیں گے، یہاں تک کہ ایران کا ایک حصہ دے دیں گے اور خزانے کا ایک حصہ دے دیں گے تاکہ تم حکومت کرو اور عیش مناؤ اور یہاں کی عورتوں کو اپنی نکاح میں لے کر اپنی زندگی گزار لو. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جواب میں ایران کے بادشاہ کو یہ پیغام بھجوایا کہ جا کے تم اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ جتنے تمہارے ساتھی شراب سے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ میرے ساتھی شہادت اور موت سے محبت کرتے ہیں. اور جو آدمی موت سے محبت کرتا ہے اسے زندگی کی لالچ نہیں دی جا سکتی. تم تو زندگی کی للچانے والی چیزیں پیش کر رہے ہیں، زندگی کی لالچ تو زندگی کے دل داداؤں کے لیے ہے. اور جب ہمارا ایمان یہ کہ زندگی بے اعتبار ہے، کبھی بھی ختم ہوگی اور یہ زندگی موت کی تیاری کے لیے دی گئی، تو ہم موت کو محبوب رکھتے ہیں، تو زندگی سے ہم گھبراتے نہیں ہیں. یہ زندگی کو تو ہم لے کے چل رہے ہیں کہ کہاں شہادت کا شوق کا موقع ملتا وہاں اس زندگی کا نذرانہ پیش کر کے زندگی کی قیمت وصول کریں گے. اور تم کہہ رہے ہیں کہ تم ان چیزوں کو لے کر اپنی دین اور اپنے ایمان کو بھول جاؤ. نہیں، ہم تو تم کو حق کا راستہ بتلانے کے لیے آئے ہیں. اب وہ حیران ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو عجیب غریب تاریخ ایسی کہ اس نے دوبارہ سوچا کہ کیا کروں. تو رستم نے کہا کہ حضور اب آپ نے اپنے نمائندے کو بھیجا اور جواب یہ مل گیا، اب بہتر یہ ہے کہ ان کے نمائندے کو بلا کے کچھ بات کر لیجیے تاکہ وہ معاملہ سمجھ جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد کزرا ایران کا نمائندہ آیا اور یہ کہا کہ اپنے نمائندے کو بھیجو، بادشاہ تمہارے نمائندے سے بات کر کے سمجھنا چاہتا ہے کہ تم کیوں آئے ہو. ایران کا بادشاہ وقت کا کہیں سمجھنا چاہتا کہ تم کیوں آئے ہو. اور جب پوچھا کہ کیوں آئے ہو تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا اور کہا ٹھیک ہے ہم اپنے نمائندے کو بھیجیں گے. اب ہر آدمی سمجھ رہا کہ ہم میں جو قابل ہوگا وہ بھیجا جائے گا، ہم میں جو طاقتور ہوگا وہ بھیجا جائے گا، جس کے ہاں تیز سواری ہوگی وہ بھیجا جائے گا، جس کے ہاں چمکتی تلوار ہوگی شاید وہ بھیجا جائے گا. اور امیر لشکر نے کیا طے کیا؟ ساتھیوں میں سے ایک ایسے ساتھی کو دیکھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے قد میں پورے لشکر میں ان سے زیادہ چھوٹے قد والا کوئی اور نہیں تھا، جس کے نتیجے میں وہ گھوڑے پہ بیٹھنے کی سکت بھی نہیں رکھتے تھے. ان کا ایک چھوٹا سا ٹٹو تھا جس کے اوپر وہ بیٹھ کر سفر کیا کرتے تھے. اور حالت یہ تھی، اتنے خستحال تھے کہ تہبند سے انہوں نے اپنی سطر کو چھپا رکھا تھا اور پہننے کے لیے ان کو کوئی کرتا بھی میسر نہیں تھا. یعنی جب دین کے تقاضے اور ایمان کے مطالبے میں آتے تو اس حالت میں دین کا کام کرنا صحابہ کے لیے آسان تھا، اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ جس قرآن پر ہمارا ایمان ہے یہ قرآن ان سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو بھی ہماری مدد تو اللہ کرنے والا ہے، تو چلو اللہ کے راستے میں. بھوکے ہیں تو چلو، بے کپڑے ہیں تو چلو، فاقہ مست ہے تو چلو، اور پریشان ہے تو چلو، جس حالت میں ہے چلو. اور لذتیں ہیں، راحتیں ہیں، دنیا کے اسباب ہیں تو چلو، اور دین کے تقاضوں پر اپنی دنیا کو قربان کرو اور اپنی ضرورتوں کو آگے پیچھے کرو. تو جو صحابہ کو اللہ نے مال دیا، ثروت دی، سہولت دی، وہ بھی دین کے تقاضوں پہ چل رہے تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں ہے کہ ایک وقت میں 40,000 اللہ کے راستے میں جانے والوں کا سفر کا خرچ اکیلے برداشت کیا، اور ایسے برداشت کیا کہ ان کی ساری سواریاں اپنے ذمہ لی اور ان کی ساری تیر و تلوار اپنے ذمہ لی. اور سواری کا مطلب کیا تھا؟ یعنی ہمارے نزدیک ایک معمولی چیز بن گئی کہ بھئی گھوڑا ہوگا، اونٹ ہوگا. اس زمانے میں سفر کا اور خدا کے راستے میں چلنے کا اور دشمن کے مقابلے کرنے والے مجاہدانہ طور کے اوپر دوڑنے والے جو سواریاں ہوتی تھی، جو گھوڑے اور اونٹ ہوتے تھے، وہ ایسے ہی ہوتے تھے جیسے ہمارے زمانے کی قیمتی کاریں ہوتی تھی. تو اب ایسے کتنے مالدار ملیں گے جو کھڑے کھڑے 40,000 کار اللہ کے نام کے اوپر مثلاً دے دیں، یا اتنا سرمایہ اللہ کے نام کے اوپر کھڑے کھڑے خرچ کر دیں.
تو صحابہ وہ تھے جو اس طرح سے اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں لگاتے تھے، اور مال لگا کے جان نہیں بچاتے تھے، پھر اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں لے کے چلتے تھے، اپنی زندگی بھی اللہ کے راستے میں لگاتے تھے۔ تو اب نتیجے کے اندر اب ایک ایسے صحابی جن کی زندگی خلاق تھی، اب ان کا نام تھا ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت سعد نے حضرت ربیع ابن عامر کا انتخاب کیا اور یہ طے کیا کہ ربیع ابن عامر وقت کے بادشاہ سے اور دنیا کی بڑی طاقت سے بات کرنے کے لیے جائیں گے اور ایمان کا پیغام پہنچانے کے لیے جائیں گے۔ اب جب ربیع ابن عامر جانے لگے تو صحابہ کو محبت آئی، کہا ربیع تم بادشاہ کے پاس جا رہے ہو، دربار میں پہنچو گے، ایران میں ہم ابھی قدم رکھے ہیں، پتہ نہیں وہ تمہاری اس حالت کو دیکھ کر کیا سوچے گا کہ بالکل ننگے بدن چلے جا رہے ہیں، ناف سے لے کے پنڈلی تک ایک تہمن تمہارے پاس سے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، ذرا ہمارا کرتا تو پہن لو۔ تو کسی کرتے کو پہن کے کہا بہت ڈھیلا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، طبیعت بے چین ہوتی، رہ لیں تو یہی حال بہتر ہے۔ کسی اور نے کہا لے لو، تو کہا نہیں یہ تنگ ہو رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ کسی کو بڑا ہو رہا، کسی کو چھوٹا ہو رہا ہے کہہ کر سو واپس کر دیا۔ آگے بڑھے تو اونٹ کے دو نمدے جو پیٹھ کے اوپر گھسے گھسے کوئی پھینک دیتا ہو وہ پڑے ہوئے نظر آئے، تو ان کو اٹھا کے ایک کو سامنے لگایا، ایک کے پیچھے لگایا اور کہا واہ یہ تو اتنا قیمتی لباس بن گیا کہ جو دیکھے گا اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اپنی گویا ٹٹو کی پیٹھ پہ کھڑے رہ کر درخت کی ڈالیاں جھک رہی تھی تو وہ کیکر کے کانٹے توڑے اور اس سے اس نمدے کو جوڑ لیا، گویا سیون کا کام ہو گیا، اور اپنے امیر کو سلام کیا اور ساتھیوں سے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرنا، اگر زندگی رہے گی تو آ کے تم کو پیغام سناؤں گا، اور اللہ کے راستے کی شہادت ملے گی تو حوض کوثر میں تم سے ملاقات کر لوں گا۔ یعنی ایمان والوں کی زندگی کی لطافت ہی الگ تھی۔ آدمی یہ سمجھتا عربیہ کیا ہے، دین میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں، کچھ نہیں، بھائی وہ آدمی خوش زندگی گزارے، زاہد خوش بن جائے، نہیں۔ جب آدمی دین کے اوپر چلتا تو وہ چیز ملتی جو جس کی لطافت اس مبارک مہینے میں اللہ دے رہے ہیں، بھوکے رکھ کر خدا لذتیں دے رہے ہیں۔ آدمی غور کر کے دیکھے کہ بھائی ابھی میں عرض کر رہا تھا کسی اور مجلس میں کہ رمضان کے مبارک مہینے کی ظاہری برکتیں یہ ہے کہ ڈاکٹر سے بھی پوچھ لو اور مریضوں سے بھی سن لو، یہ کہیں گے کہ سال کے 11 مہینے میں ہم اتنے سکون سے نہیں رہے جتنے رمضان کے مہینے میں رہے۔ مرض ہمارا قابو میں رہا، طبیعت ہماری گویا اپنے کنٹرول میں رہی، اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس زمانے میں مریض اتنے پریشان نظر نہیں آتے، اتنی بڑی تعداد میں نہیں آتے۔ ارے جس آدمی کو 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل تھا اسے 20 رکعت پڑھنا آسان ہو گیا۔ تو اللہ بدلا رہا ہے کہ بھائی لطافتیں ہم دیتے ہیں، اور پھر دن بھر روزہ رکھ کر کے کھانا چھوڑا، پانی چھوڑا، اب افطار کا وقت آیا تو افطار کرنے سے زیادہ افطار کرانے کی لذتیں آ رہی ہیں۔ بھائی کسی کو پانی پلا دو، کسی کو کھجور دے دو، کسی کو کھانا کھلا دو، جس کو پیش کریں گے اتنا ہمارے اجر میں اضافہ ہوگا، ہمارے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا اگر تم کسی کا روزہ کھلا دو تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک تمہیں 2 اجر عطا فرمائیں گے، اگر تم 2 کے ساتھ سلوک کرو گے تو خدا 13 اجر عطا فرمائیں گے۔ اب صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں اتنی سکت تو ہر ایک کو ہے نہیں کہ ہم ہر ایک کو کھانا کھلا سکے پیٹ بھر کے۔ فرمایا نہیں، پانی کا ایک گھونٹ پلا دو اس پہ بھی اللہ دے دے گے، اس لیے کہ دینے والی اللہ کی ذات ہے اور اللہ اپنی شان کے اعتبار سے دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بوڑھی آئی اور اس نے کہا کہ علی بچے بیمار ہیں، اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے، یہ کٹوری لائی ہوں، ایک کٹوری شہد دے دی۔ حضرت علی نے اس بوڑھیا کو دیکھا، اس کا سوال سنا، اپنے خادموں کی طرف دیکھ کے کہا یہ دیوار پہ جو مشکیزہ لٹک رہا ہے جو گیا شہد کے 1 من وزن سے زیادہ کا بھاری تھا، فرمایا بوڑھیا اٹھا نہیں سکتی، اس پورے مشکیزے کو اٹھاؤ، گویا ہماری زبان میں شہد کے تھیلے کو اٹھاؤ اور لے جا کے اس کے گھر پہنچا کے آ جاؤ۔ وہ لے کے چلے گئے۔ مجلس میں بیٹھنے والوں نے کہا کہ اے علی اگر آپ ایک کٹوری دے دیتے تو اس کی عید ہو جاتی کہ علی نے میری بات کو سن لیا، اور وہ آئی تھی ایک کٹوری لے کے اور آپ نے اتنی بڑی چھاگل اور مشکیزہ بھیج دیا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ہمارا مزاج آقا نے بدلایا اور بنایا کہ مانگنے والا اپنی حیثیت سے مانگتا ہے، دینے والا اپنی شان کے مطابق دے۔ جب اللہ نے دیا ہے تو دینے کے لیے دیا ہے، رکھنے کے لیے تھوڑی دیا۔ یہ تو بنیوں کی زندگی ہے، میرے کام آئے گی، میرے اولاد کے کام آئے گی، میرے پوتوں اور نسلوں کے کام آئے گی۔ ارے جو خدا ہماری تقدیر بنائے وہ خدا ہماری اولاد کی بھی تقدیر بنایا ہے۔ اور جب اللہ دینے کے اوپر آئیں گے تو فقیروں کو نوازیں گے تو شہزادے بنا دیں گے، اور اللہ پکڑ کے اوپر آئیں گے تو تختے رہنے والوں کو تختے دار کے اوپر چڑھا دیں گے۔ یہ ان کا نظام ہے جو ہر زمانے کے اندر چلا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک بن مروان نے اپنے زمانے کے اندر ایک ایک بیٹے کو 80,000
دینار دیے تھے، گویا 80 لاکھ اس زمانے کے، اور 80 کروڑ سے دیا تھا اس زمانے کے ان کے ہاتھوں کے اندر دیے تھے۔ اور اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ ادھر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو آپ کے گھر میں فاقے پڑ رہے تھے اور آپ کے شہزادے بھوکے تھے، اور گھر والوں خاندان والوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز تم نے اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کی کہ گورنر خلافت پر رہے، اپنے زمانے کے سیاہ و سفید کے مالک رہے، خزانے تمہارے قبضوں میں رہے اور بچے تمہارے فاقوں میں پڑے، تم نے ان کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ فرمایا ذرا مجھے ٹھہرا دو، میری گردن کو اٹھا دو تاکہ میں تم سے کچھ بات کر سکوں۔ فرمایا تم گواہ رہنا، اور اپنے بیٹوں کی طرف دیکھ کے فرمایا اے میرے بیٹوں، میں نے تمہارا حق ضائع کر کے کسی اور کے حوالے نہیں کیا، اور دوسروں کی حق تلفی کر کے تم کو دینا میرا ایمان گوارا نہیں کیا۔ اور یاد رکھو اللہ نے قرآن میں کہا واللہ یتولی الصالحین، اللہ صالحین کا نگہبان ہے اور پرورش کرنے والا ہے، میں اس اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ ایک نے اپنے بچوں کو فاقوں میں چھوڑا اور ایک نے اپنے بچوں کو 80 کروڑ اور 80 لاکھ گویا دے دی۔ اور بعد کی دنیا کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ عبد الملک بن مروان کی اولاد کے وہ فقر و فاقے و غربت کا زمانہ آیا کہ دمشق کی جامع اموی جو آج تک موجود ہے اور عبد الملک بن مروان کی بنائی ہوئی ہے، اور دنیا کے لوگ اس زمانے میں اس کی تعمیر کو دیکھ کے اشش کرتے تھے، اور جس وقت اللہ نے ملک شام کا سفر کرایا اور دینی محنتوں میں پہنچایا تو اسی رمضان کے مہینے میں اس دمشق کی جامع اموی میں اللہ نے ہم کو نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی، اور وہاں کے اوپر وہ واقعات اور اللہ کی قدرت کے کرشمے آنکھوں میں گویا منظر کے طور پہ گھوم رہے تھے کہ عبد الملک بن مروان کی اولاد پر ایسے حالات آئے کہ فاقوں سے تنا کے بھیک مانگنے میں مجبور ہو گئے، اور کوئی دینے کو تیار نہیں ہوا تو خیال آیا نمازیوں کے دل نرم ہوتے ہیں، یہ دے دیں گے، تو جامع اموی دمشق کی جامع اموی کے اوپر آ کے دروازوں پہ کھڑے رہتے اور رو کے چلا کے کہتے کہ اے لوگوں، ہم عبد الملک بن مروان کی اولاد ہے جنہوں نے اس دمشق کی جامع مسجد کو بنایا تھا، اللہ کے لیے ہمیں آدھی روٹی دے دو، ہمارے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ تو حالات کا آدمی اندازہ نہیں کر سکتا، اگر حالات ہمارے قبضے میں ہوتے تو کسی کے حالات خراب نہیں ہوتے، اور اگر حالات مال پہ بنتے تو مالدار کبھی پریشان نہیں ہوتے، لیکن جب دیکھو تو غریبوں سے زیادہ مالدار پریشان نظر آئے گا۔ غریب کی پریشانی یہی ہے کہ وقت کی 2 روٹی نہیں ملی، مالدار کی پریشانی یہ ہے کہ بھئی اس کے انکم ٹیکس کا کیا ہوگا، سیل ٹیکس کا کیا ہوگا، دشمنوں کا کیا ہوگا، رشتہ داروں کا کیا ہوگا، اور بچوں کا کیا ہوگا۔ اب ہر قدم کے اوپر ایک پریشانی اور ایک مصیبت ان کے اوپر طاری ہے، وہ یہاں تک کہ وہ مر گئے تو ان کی اولاد پریشان، 10 سال گزر جا رہے ہیں، لیکن ان کے سرمایے کی اور ان کی جائیدادوں کے جھگڑے عدالتوں میں طے ہو رہے ہیں۔ تو جب ایمان کی محنتیں نکلتی ہے تو مال تو وبال بن جاتا ہے اور دنیا تو عذاب بن جاتی ہے، اور آدمی مصیبتوں کے اندر اپنی زندگی کو برباد کر دیتا اور پھر بھی اس کے بعد وہ دنیا بگیری جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں تو اللہ نے اپنے قبضے اور قدرت میں رکھی ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی تاثیر نہیں رکھی۔ اگر تاثیر رکھتی تو جسے مال ملتا وہ طاقت والا، وہ قوت والا، وہ شوکت والا، ارے یہ تو ظاہری شکلیں ہیں، وہ تو حیبت والا، وہ تو پریشانی والا، وہ تو گھبرانے والا، وہ تو اپنی نیند سے محروم ہونے والا، اس کی زندگی کا معاملہ بھی آدمی دیکھ لے تو جتنا زیادہ دنیا کی شکلیں ہوگی اتنے زیادہ مسائل آدمی کے ساتھ۔